بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اڈیالہ جیل سے بڑا حکم آ گیا ہے اور جناب اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی خلائی مخلوق کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ان کے موکلات ناکام ہو چکے ہیں اور بالآخر انہیں خلائی مخلوق کی مدد لینی پڑی ہے۔ کیوں مدد لینی پڑی ہے اور کس نے اس کے لیے سہولت کاری کی ہے، یہ اہم تفصیلات آج کے ویلاگ کا حصہ ہیں۔ لیکن جو پلان تحریک انصاف نے 8 فروری کے حوالے سے کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور بہت خوفناک پلان ہے۔ ایسا پلان ہے کہ آپ 9 مئی بھول جائیں گے، کیا ہوا 9 مئی کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور یہ پلان جو ہے وہ کوئی ایک جگہ سے نہیں، یکمشت 2-3 ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں سے یہ سامنے آیا ہے۔ لیکن جس پلیٹ فارم کے ذریعے میں نے آپ تک پہنچانا ہے نا، مطلب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں سے یہ خبر لیک ہوئی ہے، وہ 100% اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ ہے ہی تحریک انصاف، وہ ہے ہی کی بورڈ واریئرز، وہ ہیں ہی عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کا ایجنڈا پوری دنیا میں پھیلانے والے۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اسی معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ جو 8 فروری کا پلان ہے یہ خوفناک پلان۔ 8 فروری چونکہ پاکستان میں انتخابات کا دن ہے، پولنگ ڈے ہے، اور اس وقت پورے ملک میں انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس وقت انتخابی مہم عروج شروع نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام امیدواران جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد اس وقت سکروٹنی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ یہ جو پروسیس ہے یہ تھوڑا سا لینتھی ہوگا، یعنی کہ 13 جنوری کو کمپلیٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد باضابطہ طور پہ جو انتخابی مہم ہے وہ آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دے گی۔ خیر اس سے پہلے ہی کارنر میٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی، لیکن جو اصل شدت آئے گی، جو اپنی پیک پہ پہنچے گا یہ انتخابی مہم کا سلسلہ، وہ آپ کو 13 جنوری کے بعد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آئے گا۔ لیکن 13 جنوری سے پہلے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوفناک سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب کا کالم، جس میں انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے جو متوقع پلان ہے وہ کھول کے رکھا ہے، بتایا ہے کہ جی کیا پلان ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پورے ملک میں جو ہے وہ ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ ہوگی، اور الیکشن کو جو ہے مکمل طور پہ وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر رزلٹ اپنی مرضی کا نہ آیا تو پھر اس کے بعد ملک میں جو ہے وہ ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے اسی بات کو سیکنڈ کیا ہے، یا ممکن ہے کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ چیز کر رہا ہوں یہ اس سے پہلے کا پلان ہو۔ تو جناب علی عادل راجہ، یہ جو کی بورڈ واریئرز کے کمانڈر ان چیف آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگائی ہے۔ 9 مئی کی سازش میں بھی اس کا بہترین قسم کا کردار ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور آج کے دن تک یہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کے پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ اس کا ایک ٹویٹ ہے، بڑا لمبا چوڑا قسم کا ٹویٹ ہے، میں سارا تو نہیں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن اس کے چند اہم جو نکات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ جس میں ایک تو اس نے کہا کہ جی انتخابات میں مفروضوں کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے کہ جی اگر آپ کے امیدوار، تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کے امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے، الیکشن لڑنے دیا گیا، ووٹ ڈالنے دیے گئے، حکومت بنانے دی گئی، تو کیا اس کے باوجود عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ تو پھر یہ کہتا ہے یہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن وہ چونکہ لمبا پروسیس ہے اس میں نہیں جا رہا۔ اصل میں جو اس کا جو ہے نا، اندر سے جو چیز باہر آئی ہے، جو یہ چاہتا ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو انہوں نے پاکستان میں تباہی مچانی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وہ آگے چل کے کیا بتا رہا ہے۔ اس نے کہا جی مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ محض 8 فروری کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ اس دن کے بعد ملک میں جمہور کی بالادستی قائم ہو جائے گی، تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو۔ یہ مشکلات ایسے ختم نہیں ہوں گی۔ اگلا لائحہ عمل بیان کرنے سے پہلے
اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، آپ کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک رہا، بلکہ آپ کے ٹرن آؤٹ کا خوف ہی اس وقت کمپنی پر شدت کے ساتھ طاری ہے۔ آپ ووٹ دینے ضرور نکلیں، پوری قوت کے ساتھ نکلیں، لیکن یہ آپ کی مشکلات کے حل کا دن نہیں ہے۔ یہ آپ کی جنگ میں بس ایک مارکہ ہے۔ یہاں جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے آپ کا نشانہ سیدھا رہے، آپ کی راہ میں رکاوٹ الیکشن کمیشن نہیں، آپ کا مسئلہ نگران حکومت یا عدالتیں بھی نہیں۔ اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ محسن نقوی یا انوار کاکڑ نے نہیں کیا، یہ سب تماشا فوج نے لگا رکھا ہے۔ یہ ہے، دیکھا آپ نے، اتنی نفرت ہے فوج کے ساتھ اس بندے کو، اور یہ کلیم کیا کرتا ہے، اور آگے چل کے کہتا ہے کہ جب تک فوج پیچھے نہیں ہٹے گی اس ملک میں نہ جمہوریت آئے گی نہ آئین کی بالادستی۔ اس سے اگلا سوال، کیا فوج از خود پیچھے ہٹ جائے گی؟ کیا فوج اپنی بدنامی کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہیں بدنامی، شرمندگی اور اپنے کپڑے اترنے کا ڈر ہوتا تو ابھی تک جس قدر یہ بدنام ہو چکے ہیں تو کیا ان کے کان تک جوں بھی رینگی ہے؟ یہ سوال اٹھا رہا ہے۔ آگے چل کر یہ لکھتا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ وہی ذات ہو جو ان تمام مسائل کی جڑ ہے۔ آگے کہتا ہے کہ 8 فروری یا 9 مئی یا 14 اگست آپ کی منزل نہیں، آپ کی منزل کمپنی کی پسپائی اور جمہور کی رائے کی حکومت ہے۔ عوامی لیگ نے بزور طاقت کمپنی کو پسپا کر دیا۔ نیلسن منڈیلا کو 27 سال ڈٹے رہنا پڑا، اور اس کے بعد یہ موصوف جو ہے وہ کہتے ہیں جی عرب بہار کے بعد جو نتائج نکلے، 6 ماہ میں 8 ڈکٹیٹروں کے تختے الٹ گئے۔ راستہ آپ نے چننا ہے، منزل آپ کو معلوم ہے، ڈٹے رہیں گے تو جلد یا بدیر منزل ملے گی۔ یہ جو ساری مغلظات بک رہا ہے نا یہ بندہ، یہ عادل راجہ، اس کا ٹارگٹ صرف فوج ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فوج وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے۔ اگر فوج کو کمزور کر دیا جائے گا، فوج پر عوام کی ہی یلغار کروا دی جائے گی، تو پاکستان میں بالآخر الٹیمیٹلی جو ہے ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جو انہوں نے 9 مئی کو یہ کر چکے ہیں سازش۔ 9 مئی کو بھی فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف یہ بغاوت کی سازش تھی، اور 8 فروری کو اس سے بھی زیادہ خوفناک سازش ہے کہ کروڑوں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی 4 سے 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے، اور ووٹ کس کو دینا ہے؟ وہی ایک پروجیکٹ عمران، اور ووٹ بھی دیں اور سڑکوں پہ آپ دندناتے پھریں اور یہاں پہ جو ہے وہ یلغار کر دیں، یہاں پہ بلوائیوں جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، حملے کر دیں۔ یہ ہے اصل میں سازش، اور یہ خوفناک قسم کی سازش ہے۔ یہ عادل راجہ جو مسلسل یہ باتیں کر رہا ہے، میں مسلسل اس کو ایکسپوز بھی کر رہا ہوں، اور بار بار اپنے اداروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سازش ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا سوچیں۔ یہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو اپنے ہی اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل سے پیغام رسانی بھی کی جا رہی ہے، حکم آ رہے ہیں، اور ان احکامات کی تصدیق بھی مختلف ذرائع سے کی جا رہی ہے۔ ایک تو ایاز امیر صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، جس میں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل سے حکم آ گیا ہے میرے لیے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور ایاز امیر صاحب کبھی مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی لوگوں میں تھے، ان کو نواز شریف نے ٹکٹ دیا، یہ MNA بنے، پھر انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ہی بے وفائی کی تھی۔ تو آج کل یہ عمران خان کے گرویدہ ہیں، پروجیکٹ عمران کو لے کے چلنے والی جو طاقتیں ہیں ان کے یہ بڑے پسندیدہ تھے، اور ماضی میں انہی کے کہنے پر یہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک انقلابی لیڈر بناتے رہے ہیں، ان کے حق میں کالمز لکھتے رہے، تقریریں کرتے رہے، پروگرام کرتے رہے، اور یہ بھی صحافت میں جو یوتھیز ہیں نا، یوتھیے یہ ان کا حصہ ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جی مجھے حکم آ گیا ہے، تو بھائی آپ کو حکم آ گیا تو آپ بھی قسمت آزمائی کر لیں، آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے، جائیں کریں، لیکن آپ نے کرنی تو بے وفائی ہے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ کی۔ لیکن خیر آپ کے اور عمران خان کا مزاج بڑا ملتا ہے، عمران خان بھی جو ہے وہ وفا کے بدلے میں وفا نہیں دیتا، بلکہ وفا کے بدلے میں جفا دیتا ہے۔ تو آپ کی اور ان کی جو جوڑی ہے نا وہ بڑی فٹ رہے گی، اور ان پیغامات کے علاوہ بشرا بی بی کی خلائی مخلوق سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں۔
اس حوالے سے ایک سینئر صحافی ہیں اسد ملک صاحب، ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے اور اپنی اس خبر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی خلائی مخلوق، اب خلائی مخلوق آپ کو پتہ ہے نا کس کو کہا جاتا ہے یار، اب میں مطلب زیادہ وضاحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن بشریٰ بی بی تو موکلات سے ہم کلام ہوتی ہیں، ان کے ذریعے اپنے کام نکلواتی ہیں، اور اگر ان کی خلائی مخلوق کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بشریٰ بی بی کے موکلات جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو موکلات ہیں اب تو ان کا بھی وہ پردہ اتر چکا ہے، اور ان کے موکلات کے حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف نے اتنی بڑی تعداد میں نومینیشن پیپرز فائل کیے ہیں نا، اس کا یہ جو پلان ہے یہ چکوال میں بنا ہے، اور چکوال میں ہی آپ کو پتہ ہے بشریٰ بی بی کے موکلات جو ہیں وہ چکوال میں زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہے، تو اشارتاً تو وہ وہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خبر جو ہے خلائی مخلوق سے ملاقات والی، یہ بتا رہی ہے کہ جی بشریٰ بی بی کے موکلات جو ہیں وہ اتنے شاید طاقتور نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے خلائی مخلوق سے ملاقات کی ہے، اور اس خبر کے مطابق بشریٰ بی بی کی جو اس وقت سب سے بڑی پریشانی ہے وہ القادر یا توشہ خانہ نہیں ہے، بلکہ وہ عدت میں نکاح کا معاملہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ عدت میں نکاح کے ساتھ ساتھ خاور فرید مانیکا صاحب نے جو ان پہ الزام لگایا ہے نا وہ زنا والا، اور ان کے ملازم لطیف کا جو بیان ہے وہ بڑا بیہودہ قسم کا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن وہ ان کی ذات کے لیے جو ہے وہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں خوفناک قسم کا الزام ہے سر۔ ایک عورت پہ یہ الزام لگے کہ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور پھر ایسی خاتون کے جو با پردہ ہو، اور پھر ایسی خاتون کے جو دعویٰ کرے کہ وہ جناب روحانیت کے بڑا قریب ہیں اور وہ پیری مریدی بھی کر رہی ہوں، ان پہ یہ الزام کہ وہ اپنے ہی مرید کے ساتھ ان کے اس طرح کے جو ہے وہ تعلقات ہوں، تو یہ بڑا گندا قسم کا الزام ہے، اور اس ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو بشریٰ بی بی نے خلائی مخلوق سے یہ مدد مانگی ہے کہ جی آپ میری مدد فرمائیں، اور یہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے، یہ جو کیس ہے اس کو ختم کروایا جائے، یا پھر اس کی کم از کم کارروائی جو ہے وہ مطلب پرنٹ نہ ہو یا آگے نہ جا سکے۔ مطلب وہ چاہتی ہیں کہ جو ان کی ذات کے حوالے سے گند اچھالا جا رہا ہے نا، یہ گند اچھالنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ لیکن خبر ان کی جو اسد ملک صاحب کی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب اگر بشریٰ بی بی اپنے لیے کوئی مدد مانگ رہی ہیں تو پھر اس کے ریٹرن میں کیا دیں گی؟ ظاہر ہے کچھ لے اور کچھ دے میں معاملات ہوں گے نا۔ اگر بشریٰ بی بی یہ کہیں کہ جی میری ذات کو معاف کر دیا جائے تو پھر ان کی ذات تو القادر میں بھی ہے، ان کی ذات تو توشہ خانہ میں بھی ہے، تو معافی پھر ملے گی تو پھر پیکج ڈیل ہوگا، اور پیکج ڈیل ہوگا تو پھر بشریٰ بی بی کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا پڑے گا، اور اگر بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتی ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ پھر تو معاملہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل کا شکار ہو جائے گا، کہ عمران خان جو کئی قسم کے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سارے میں ان کے خلاف ان کے اپنے جو ہیں وہ سلطانی گواہ ہیں، وعدہ معاف گواہ ہیں، اور اب بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں بھی ان کے لیے جو ہے وہ نیا درد سر بن رہی ہوں گی، کیونکہ بشریٰ بی بی ان کے لیے کوئی سہولت نہیں مانگ رہی، بشریٰ بی بی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ سہولت کی تلاش میں ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اگر ان کو سہولت ملے گی نا اس کیس میں، مطلب یہ عدت شدت اور یہ وہ، تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب آپ کے پہلے سے جو برے دن ہیں وہ مزید برے ہونے جا رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔